ایک نجی ٹی وی چینل کی اینکر پر شوہر کی مبینہ تشدد کا معاملہ ہے۔ میڈیا اور سوشل میڈیا پر یہ بہت وائرل ہوا ہے۔ بیوی نے شوہر پر مبینہ تشدد کا الزام لگایا تھا، جس کے بعد شوہر کو گرفتار کیا گیا ہے اور مقدمہ عدالت بھی پہنچ گیا ہے۔ اس مقدمے میں جان سے مارنے کی کوشش کی دفعات کو شامل کیا گیا ہے۔ پولیس رائے سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ شوہر کو بھی بیوی کی زبان درازی کی شکایت رہتی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ماں باپ عدم برداشت کا شکار ہوں تو پھر اولاد کا مستقبل کیا ہوتا ہے، معاشرے میں بگاڑ کس طرح پیدا ہوتا ہے۔ اسی پر ہم نے بات کرنی ہے، ایک رپورٹ ہم نے تیار کی ہے، وہ آپ دیکھیے۔ اس کے بعد اسلامک اسکالر ہیں علامہ محسن برکاتی صاحب جو ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ مطلب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ زبان درازی کا پھر یہ علاج ہوتا ہے کہ آپ اتنے بہیمانہ طریقے سے، اتنے برے طریقے سے کسی کو ماریں کہ آپ اس کی جان لینے کی کوشش کریں گے، تو کسی طور بھی جائز بات نہیں ہے۔ خیر، اس پر اسلام کیا کہتا ہے، خواتین کے حقوق کیا ہیں، اور اگر کوئی ایسا شخص جو کہ درندہ صرف شخص ہو، اگر اس سے آپ شادی جیسے بندھن میں بندھ گئے ہیں تو پھر ایک عورت کو کرنا کیا چاہیے۔ علامہ محسن برکاتی صاحب میرے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ علامہ صاحب، یہ تو خیر ایک کیس ہے، یہ خاتون کی بہادری ہے کہ کیس سامنے آ گیا اور اس پر بات بھی ہو رہی ہے اور ایک قانونی کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے۔ ادروائز تو ایسی کئی خواتین ہیں جو کہ اپنے اپنے گھروں میں پٹ بھی رہی ہیں اور اپنے گھر کو بچانے کے لیے مارے کھاتے ہوئے بچے بھی پال رہی ہیں اور خدمت بھی کر رہی ہیں۔ تو میں چاہوں گی تھوڑا سا ذرا اس پر روشنی ڈالے گا کہ خواتین کے حقوق اس حوالے سے کیا ہیں۔ ایک مرد اگر اس کو کسی عورت سے زبان درازی کا ایک گلہ ہے تو آپ کے خیال میں اس کو یہ کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مشکور ہوں بول نیوز میڈیا کی ٹیم کا کہ مجھے لب کشائی کا موقع دیا، اور سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارا شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی کہ اگر بیوی زبان درازی کرے تو شوہر اسے مارے، بلکہ شریعت نے کہا ہے کہ پہلے اسٹیپ میں اسے سمجھایا جائے اور اسے نصیحت کی جائے، شوہر اپنے حقوق بتائے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ نہ مانے تو جیسے قرآن میں فرمایا وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، کہ جب عورتوں کو خوف ہو، اندیشہ ہو کہ وہ ان کی جو بیویاں نافرمانی کریں گی تو پہلے فَعِظُوهُنَّ، انہیں نصیحت کرے، اور پھر اگر وہ نہ مانے تو پھر انہوں نے فرمایا کہ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ اپنا بستر ان سے الگ کر لے۔ پھر تیسرا اسٹیپ بتایا کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، کہ ان سے معمولی سا انہیں مطلب مارے، وہ کہ مسواک سے لے کر، باریک چھوٹی سی مسواک ہوتی ہے اس سے لے کر زد و کوب کرے، ڈانٹ دے، اور حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے منہ پر تماچا مارنے سے بھی سختی سے منع فرمایا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں کوٹ کر رہا ہوں کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ حبیبہ کو کسی غلطی پر جو ہے انہوں نے تماچا مارا، ان کے چہرے پر نشان پڑ گئے، وہ اپنے والد کے ہمراہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو حضور علیہ السلام نے ان صحابی کو بلایا اور انہیں سمجھایا کہ چہرے پر مارنے کی بالکل اجازت نہیں، اور ویسے بھی عورت کو جو ہے سمجھایا جائے، یہ ایک عورت شیشے کی طرح نازک ہے، صنف نازک ہے، اور اس کو جو ہے مطلب اس کو سمجھایا جائے، مارنے کا بالکل جو ہے اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ خاتون خلا لے لے، مرد طلاق دے دے، اگر اتنا اس کا جینا محال ہے اس عورت کے ساتھ رہنے میں کہ جب اس کے مطلب پانی سر سے اوپر جا چکا ہے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے ماریں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے چہرے کی انہوں نے حالت ہی بگاڑ دی ہے۔ یہاں پر میں اس چیز کو ضرور ہائی لائٹ کروں گی علامہ صاحب، کیونکہ یہ وہ مرد حضرات ہیں، کیونکہ ابھی تو دیکھیں جتنے منہ اتنی باتیں، ہر کوئی وجہ تلاش کر رہا ہے، کیا ہوا کیسے ہوا جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان خاتون نے ایک انٹرویو میں یہ بھی بتایا کہ ان حضرت نے، جناب نے چھپ کے شادی بھی کی ہوئی تھی، نکاح کیا ہوا تھا جو کہ 6 مہینے پہلے ڈسکلوز ہوا، تو جس پہ یہ سوال کر رہی تھیں تو پھر انہوں نے مارا۔ اب یہ تو چھپ کے نکاح کرنا یہ کہاں کی جائز بات ہے؟ پھر اس پر سوال اگر بیوی کرے تو اس کو مارو۔ پھر یہ مرد کہتے ہیں جی اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہوئی ہے، ہمیں تو حق دیا ہوا ہے اسلام نے، تو تم کون ہوتی ہو مجھ سے سوال کرنے والی؟ اس پر کیا کہتا ہے اسلام؟ اس پر یہ ہے کہ اگر دوسرا نکاح کرنا ہے تو عورت سے باقاعدہ جو ہے اسے کہے کہ جو ہے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اور یہ معاملات ہے۔ اگر یہاں پر یہ ہے کہ شوہر پر واجب نہیں ہے کہ اپنی پہلی بیوی سے وہ اجازت لے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ آپس میں جو عدم برداشت کی وجہ سے ایک دوسرے کی باتوں کو درگزر نہ کرنا، صبر نہ کرنا، کہ جب ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے بات گفتگو سے حاتم پائی پر آ جاتی ہے اور پھر لڑائی سے تشدد کے اوپر پہنچتی ہے، اور پھر نتیجہ آپس میں کیا ہوتا ہے کہ جدائیگی پر اور ڈیورس پر یہ بات جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ سو میں یہی یہاں پر جو ہے بات کوٹ کروں گا کہ آپس میں درگزر کا معاملہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص خوش نصیب ہے کہ جسے جو ہے 4 چیزیں مل جائے،
ایک تو یہ کہ اللہ کا ذکر کرنے والا جو زبان مل جائے اور شکر ادا کرنے والا دل مل جائے اور مصیبت پر صبر کرنے والا جسم مل جائے، اور چوتھا یہ کہ اسے نیک اور فرما بردار بیوی مل جائے۔ اور جہاں اگر بیوی نافرمانی کرتی ہے، کچھ کرتی ہے، تو حدیث میں فرمایا گیا کہ عورت دیکھیں ٹیڑھی پسلی سے جو ہے پیدا کی گئی ہے، اگر تم اسے زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اس کا ٹوٹنا یہ ہے کہ طلاق ہے۔ تو بہتر ہے کہ اس کو اسی انداز میں لیا جائے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی جو ہے زوجہ کی باتوں کو بھی مانے، اس کو بھی عزت دے، اس کو اہمیت دے۔ جس طرح اسلام نے معاشرے میں عورت کو عزت دی ہے، اس طرح شوہر بھی عزت دے۔ ظاہر ہے، بالکل آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ اچھا علامہ صاحب، 2-3 چیزیں اور ہیں جو کہ میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے آپ سے پوچھنا چاہوں گی۔ اب اس طرح کے کیسز میں جو آج کل کا دور ہے، ظاہر ہے ایک خاتون اگر گھر پہ بیٹھی ہوگی، صرف مرد کمانے والا ہوگا، تو پھر فائنینشیل معاملات کو یا پھر اپنے ایکسپینس کو بیئر کرنے میں پرابلم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً بڑی تعداد خواتین کی جو گھروں سے نکلتی بھی ہیں، اپنے مردوں کا ہاتھ بٹانے کے لیے کام بھی کرتی ہیں۔ اب اس طرح کے جو مرد ہوتے ہیں جو کہ مارنے پیٹنے والے ہوتے ہیں، میں اسپیسیفکلی ان کی بات نہیں کر رہی، وہ مالی فائدہ بھی عورت سے اٹھاتے ہیں۔ اگر وہ شہرت رکھتی ہے تو اس کی شہرت بھی ظاہر ہے پھر اس کے ساتھ ان کی شیئر ہو جاتی ہے، وہ ان کو بھی مل جاتی ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ عورت کی کمائی پر مرد کا کتنا حق ہے، یہ ذرا بتائیے گا۔ اور دوسرا، وہ مرد جو کہ مالی فائدہ بھی اٹھا رہا ہے، مار پیٹ بھی رہا ہے، بچے بھی پال کے دے رہی ہے، گھر بھی چلا کے دے رہی ہے، کیا کہیں گے آپ ایسے مرد کو؟ یہاں پر دیکھیں ایک بات میں واضح کر دوں کہ عورت کی جو کمائی ہے اس پر شوہر کا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ جو ہے عورت کے شوہر کے اوپر ذمہ داری ہے بیوی کا نان نفقہ، اسے رہنے کے لیے مکان دینا۔ مرد تو کہیں گے تم اپنا کماتی ہو، میں تمہیں کیوں دوں؟ یہ ہوتا ہے آج کل۔ تو لیکن مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کے وہ خرچے اٹھائے، اور نان نفقہ وغیرہ اس کا جو ہے اس کے رہنے کے لیے رہائش وغیرہ اور ضروریات زندگی، کھانے پینے کی اشیاء وغیرہ، یہ سب ذمہ داری جو ہے شوہر کے اوپر ہے۔ شوہر پر واجب ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ اپنی بیوی کو پرووائڈ کرے گا، اور وہ اس کو پابند نہیں کر سکتا کہ وہ جاب کرے اور جو ہے نا گھر کے فائنینشلی طور پر وہ اس کی ہیلپ آؤٹ کرے، نہیں، بلکہ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، شوہر اپنے حقوق ادا کرے اور بیوی جو ہے اپنے حقوق ادا کرے۔ آخر میں سے چھوٹی سی بات بتا دیں، ان کے ٹائم بہت کم ہے۔ ان خاتون نے ایک انٹرویو میں یہ بھی بتایا ہے کہ ان کی ماں کو ان کے شوہر نے، یعنی کہ ان کے والد نے چھوڑ دیا تھا، جس کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کو اون نہیں کیا۔ اور ہمارے معاشرے کا کلمیہ یہ بھی ہے کہ جب بیوی چھوڑ دی جاتی ہے تو اس کے بچے بھی برے ہو جاتے ہیں، پھر نئی بیوی اور نئے بچے چاہیے ہوتے ہیں۔ تو وہ مرد حضرات جو اپنی ذمہ داری اس لحاظ سے پوری نہیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ ان کے متعلق اسلام نے یہ کہا کہ جب تک بچے نابالغ ہیں تو وہ اس کی ذمہ داری جو ہے والد کے اوپر ہی ہے، اور جو ہے اور وہ والد کی کفالت میں رہے، یا اگر والدہ رکھنا چاہتی ہیں بچوں کو تو ان کا ماہانہ خرچہ وغیرہ جو ہے انہی کے جو ہے والد کی ذمہ داری ہے، قانونی طور پر بھی اور شرعی لحاظ سے بھی اور قانونی طور پر۔ نہ دے تو ہمارے پاس قانون موجود ہے اور کورٹ کے ذریعے کیس کیا جا سکتا ہے کہ جو ہے ان کے جو والد ماہانہ انہیں خرچہ وغیرہ دیں، اور باقاعدہ ایک یہ رول موجود ہے۔ صحیح۔ بس اب اس سارے گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ عفو درگزر جس کی ہمیں بار بار تاکید کی گئی ہے، تلقین کی گئی ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ خواتین کو زبان درازی نہیں کرنی چاہیے، اور مرد حضرات کو اس سے پہلے ایک دفعہ یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ان کی اپنی ماں، اپنی بہن بھی ہے، اور جو سلوک وہ اپنی بیوی کے ساتھ کریں گے کل کو ان کی بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا بڑا دیکھ بھال کر چلنا پڑتا ہے، تبھی رشتے چلتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔